استاد العلماء شیخ الحدیث امیر المجاہدین امیر فدایان ختم نبوت حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پاکستان میں ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے جو تنظیم قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی وہ فدایان ختم نبوت ہی تھی۔ جمعیت علماء پاکستان اور تمام سنی تنظیمات جو ہیں وہ فدایان ختم نبوت کے ساتھ ہیں۔ سب اونچی آواز سے کہہ دیں، ہم سب جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں وہ تصویر لگی حضرت صوفی ایاز خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی، قائد اہل سنت نے پہلا صدر ان کو بنایا اور ان کے وصال کے بعد پھر ہمارے صدر حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہیں۔ اور مجھے آج فخر ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے یہ دوسری سالانہ ختم نبوت کانفرنس کر کے یہ قائدین جو اور کسی سٹیج پہ آپ کو اکٹھے نظر نہیں آتے، یہ ان کے جذبہ عشق رسول کی برکت ہے اور ان کی کرامت ہے کہ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی سارے قائدین اہل سنت اسی پلیٹ فارم پہ تھے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت فرمائے۔ آپ اور ہم ترس گئے کہ کاش کبھی سارے اکٹھے بیٹھے، پچھلے سال بھی ہم نے یہ منظر دیکھا۔ نبوت کانفرنس کے روح رواں شیخ الحدیث مجاہد العصر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر فدایان ختم نبوت پاکستان، یہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آج نہیں برسوں سے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے ممتاز حسین قادری کے گھر کے باہر والی وہ تنگ سڑک بھی یاد ہے، مجھے گورنر ہاؤس کے چوک میں کھڑے ہو کر ان کا نعرہ مستانہ بھی یاد ہے، مجھے اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے ان کی دی ہوئی اذان بھی یاد ہے۔ انہوں نے جوانوں کو حوصلہ بانٹا اور ایک جذبہ عطا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر حضرت علامہ خادم حسین رضوی، ان کے رفقاء اور ان کے معاونین، آوان و انصار سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب اور ان تمام بزرگوں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، تمام تر عقلی، فکری اور روحانی و جسمانی قوا کی سلامتی کے ساتھ قادر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ اس مرد قلندر استاد العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس مرد قلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، جو اس پیرانہ شادی کے باوجود، جو اس معذوری کے باوجود صرف ختم نبوت کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک چلی، خواہ وہ عامر چیمہ کے سلسلے میں تحریک ہو، خواہ وہ ممتاز قادری کے سلسلے میں تحریک ہو، خواہ وہ تحفظ ختم نبوت کے تحریک ہو، خواہ وہ تحریک تحفظ ناموس رسالت ہو، ہر تحریک کے اندر یہ مرد قلندر سب سے آگے آگے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد العلماء کے عمر میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ قادر اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے، ان کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ اسی طرح یہ قیادت فرماتے رہیں۔ میں بھی فدائی ہوں اور یہ فدایان ختم نبوت کے امیر ہیں،
ایک تعلق یہ بنتا ہے کہ میں جس تنظیم کا رکن ہوں وہ اس کے امیر ہیں، مجھے ان سے پہلے تعلق پر بھی ناز ہے اور اس دوسرے تعلق پر بھی ناز ہے۔ یہاں اس حیثیت سے نہیں آیا کہ ان کا استاد ہوں، اس حیثیت سے آیا ہوں کہ ہماری تحریک فدایان کے امیر نے بلایا ہے اور میں بھی فدائی ہوں، چلا آیا۔ تھوڑی دیر پہلے چھٹی مانگی، انہوں نے کہا نہیں ابھی بیٹھنا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا امیر کا حکم مانو، اب جب وہ چھٹی دیں گے تبھی جاؤں گا۔ یہاں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ میں رکن ہوں اس تنظیم کا جس کے محترم جناب عزت مآب حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور عہد کریں کہ ہم اپنے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن جان مال ہر طریقے سے اس پہ قربان کریں گے، اور مجاہد ختم نبوت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب صدر محفل حضرت قبلہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث امیر فدایان ختم نبوت پاکستان، آج خادم حسین رضوی صاحب ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے آپ نے؟ فدایان ختم نبوت کے مرکزی امیر شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے آگے یہاں دو جو غازیان ہیں ان کے والدین بھی تشریف فرما ہیں، یعنی غازی عامر چیمہ شہید کے والد گرامی جو زور کے وقت سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ فارغ ہیں، شاید آپ یہی سمجھے ہوں کہ آپ بڑے کام والے لوگ ہیں اور آپ کو بھی نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ پنڈی سے عام بس میں آئے ہیں، یہ تو ہم نے بات ہی کبھی نہیں نہ کی، ہمیں کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو، سر جھکا کے بات کرو، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ تو ایسا گل ہی کدی نہیں کی تھی، اتنے گول موڑ گل کرو، حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں بس جی ایسی بات کرو، مولانا صاحب ایسے بات کرو، تو ساتھ میں کیا کیتا ہے؟